بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج صبح ایک خبر ہمارے کان میں پڑی، بلکہ ہم نے سوشل میڈیا کھولا تو وہاں پہ ایڈوکیٹ عثمان وڑائچ صاحب جو ہیں ان کا ایک میسج پڑا ہوا تھا، اور وہ میسج یہ تھا کہ ایف آئی اے نے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آ کے بتایا ہے کہ خاکسار کے خلاف جو انہوں نے انکوائری شروع کر رکھی تھی وہ ڈراپ کر دی ہے، اور اس لیے آپ ان کی درخواست جو ہے اس کو ڈسپوز آف فرما دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ سلسلہ شروع کیسا ہوا تھا، اس میں ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ غور کرنے کی ہے۔ ہم اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ خاتون نے جب بھی الزام لگایا ہو اور آپ اس میں نہ بولے ہوں تو جب وہ الزام ختم ہو جائے تو پھر کم از کم اپنے دوستوں کے لیے تو اس کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے۔ ہم نے ایک ولاگ کیا تھا، اس ولاگ کے اندر ہم نے اس بات کا حوالہ دیا تھا کہ اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ جناب ایک خاتون ہیں، اب پتہ چلا وہ بہاولپور سے ہیں، کمل شویزب صاحبہ، میرے خیال الیکشن بھی لڑ رہی ہیں، لیکن کمل شویزب صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں، اچھا وہ پی ٹی آئی خواتین ونگ کی سربراہ تھیں، تو اب ظاہر ہے کہ خواتین ونگ کا سربراہ کون ہوتا ہے بھئی؟ اگر خواتین نے لیڈر سے رابطہ کرنا ہے تو خواتین ونگ کے ذریعے آئے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس طرح کی ایک بات جو تھی وہ چلتے چلتے اپنے ولاگ کے اندر کر دی۔ جب ہم نے یہ بات کر دی تو انہوں نے کہا، انہوں نے اس کو غلط معنی پہنا لیے۔ پھر ان کی ایک ولاگرز کی پوری ٹیم ہے، 200-250 ولاگرز جو ہیں وہ شروع ہو گئے کہ میں نے انہیں لڑکیوں کا سپلائر کہا ہے، حالانکہ میرا اس کے اندر دور دور تک میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ اچھا پہلے انہوں نے ماحول بنایا، وہ پہلے ماحول بناتے ہیں نا آپ کے خلاف، ماحول بنایا یوٹیوب کے اوپر اور اپنی ویب سائٹس کے اوپر، اور اس کے بعد انہوں نے کمل شویزب صاحبہ نے جا کے ہائی کورٹ کے اندر شور مچا دیا۔ عطر من اللہ صاحب کی عدالت ہوتی تھی اور انہوں نے عطر من اللہ صاحب کی عدالت کے اندر بدتمیزی کی، اور اس بدتمیزی کا جو کارنامے کے طور پہ بیان کرنے کے لیے وہ باہر تشریف لائیں اور اپنے وکیل جناب برادر اظہر صدیق صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے وہ تاریخی فقرہ فرمایا کہ اپنے پلے تو ان کے کچھ نہیں ہے، میرے پلے بھی کھ نہیں چھوڑا۔ اچھا وہ کیا تھا؟ انہوں نے ایک فقرہ وہاں پہ دہرایا، وہ فقرہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی کیمپین کے نتیجے کے اندر جو تھا وہ کہا گیا۔ وہ کیمپین جو تھی مطلب کہ اس میں جگتیں ہو رہی تھیں، میں نے جا کے ہاتھ جوڑے تھلے، میرا ریکارڈ پہ موجود ہے، میں کہا یار بس کرو تھوڑی مہربانی، میرے پلے تو کچھ چھوڑ دے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، میرا خیال علی ان کا نام ہے، وہ تھے، انہوں نے کہا تھا یا ان کے کسی مخاطب نے کہا تھا، چونکہ موصوفہ یہ فقرہ اپنے منہ سے دہرا چکی ہیں اور اس کے اوپر ہائی کورٹ اپنی درخواست لے جا چکی ہیں، وہ میں فقرہ اس لیے دہرانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کمل شویزب اور رضی دادا کی شادی ہو جائے تو ان کے 8 بچے ہوں گے۔ اچھا اب اس کا پس منظر کیا تھا؟ جس بندے نے کہا اس کا پس منظر وہی تھا، وہ جگت تھی کہ خاتون کے 8 بچے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتی ہے بہن مجھے سچا پیار نہیں ملا، ٹھیک ہے، یہ والی جگت تھی اس کے پس منظر کے اندر۔ اچھا اب یہ بات اگر آپ کو کہہ بھی دی گئی تھی محترمہ، تو آپ اس کو مطلب کہ اس طرح تو نہ کہیں پبلکلی، کسی اور کی بھی عزت ہو سکتی ہے۔ میں اس پہ چپ کر گیا کیونکہ گند اتنا تھا۔ بہت سارے دوستوں نے فون کیا، گشکوری صاحب نے میرا باقاعدہ پیچھا کیا، زاہد گشکوری صاحب نے، اور کہا کہ آپ اس پہ کچھ بھی کہہ دیں، ہاں یا نہ کر دیں۔ میں نے کہا یار میں نے کچھ بھی نہیں کہنا اس کے اوپر، میں بھی اس وقت چھوٹا یا نواز شریف بن گئے، میں کہا میں اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے۔ راہ جاتے یار میں نے ڈنڈا مارتا پھڑ کے، وہ بھی گندہ پڑیا ہے، تو خیر ہم چپ کر گئے۔ اچھا اپنا یہ والا مہم جو تھی انہوں نے شروع کی، میرے ایک ولاگ میں سے فکرے اٹھا کے اس کو کچھ معنی پہنا کے انہوں نے ولاگ کیے، ماحول سیٹ کیا، اب اس کو تلنا ہے۔ تو اس کے بعد یہ موصوفہ جو تھیں، یہ چونکہ خواتین ونگ کی انچارج تھیں، یہ میرے خلاف جو ہے وہ پٹیشنر بن گئیں، اور اس کے بعد پھر یہ جتنے بھی ان کے پیڑ ہیں صدیق جان اینڈ کمپنی، یہ خاکسار کے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع ہو گئے۔
خیر وہ ہم اس کے اوپر خاموش رہے. انہوں نے میرا خیال اپنے ہسبینڈ کے ذریعے یہ سارا کام کروایا. وہ ایس سی سی پی میں میرے خیال ہوتے تھے, تو وہ ان کے ذریعے انہوں نے کام کروایا. تو ہم چپ کر کے بیٹھے رہے, ٹھیک ہے پہن کرنا ہے تو ہی جو کر لو. انہوں نے اچھا اب انہوں نے ڈرامہ کیا کیا, یہ ایک درخواست لے کے وداؤٹ وہ ویریفیکیشن جو ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وداؤٹ نمبر لگوائے انہوں نے جا کے اطہر من اللہ صاحب کی عدالت کے اندر چڑھائی کر دی. اور انہوں نے بولتی رہیں اور پھر جناب جج صاحب نے اس سے پہلے کہ ان کو کنٹیمپٹ جاری کرتے, اظہر صدیق صاحب ان کو نکال کے وہاں سے لے آئے, اور جج صاحب نے کہہ دیا کہ جناب یہ جا کے آپ درخواست فائل ایف آئی اے کو کہیں درخواست دیں. اب انہوں نے جا کے ایف آئی اے کے اندر, چونکہ حکومت اپنی تھی اور وہ گینڈا بیٹھا ہوا, شہزاد اکبر گینڈا بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ نے حکم دے دیا مقدمہ درج کرنے کا. ایف آئی اے ہے یہ کہہ کہ ہمارے خلاف درخواست, یعنی زبانی جج صاحب نے اگر کہہ دیا کہ آپ کا جو متعلقہ فورم ہے وہ ایف آئی اے ہے, آپ ایف آئی اے کے اندر جا کے درخواست دیجئے. انہوں نے کہا جی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا. انہوں نے کہا پھر فورم وہی ہے, ٹھیک ہے آپ اس فورم پہ جا کے درخواست دیجئے. تو ایف آئی اے میں جا کے انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ درخواست اس کے خلاف مقدمہ درج کریں, تو مقدمہ درج ہو گیا جی. ایف آئی اے نے ہمیں طلب کیا, ہمارا وکیل گیا, ایف آئی اے والے جو تھے, مطلب مسئلہ وہی تھا کہ اس کو پکڑ کے ذرا رگڑیں اس کو. میں کہا پہن میں تو اڑی حکومت چی کوری مار کھانی سی کھا لئی. وہ پھر جناب یہاں پہ گوہر بٹ صاحب جو ہیں وہ اس معاملات کے اندر قوم کو لیڈ کیا کرتے ہیں, انہوں نے لیڈ کیا. اور عابد ساکی صاحب جو ہیں وکلا کے اندر بہت بڑا نام ہے, اور وکلا پولیٹکس میں بھی اور وکلا کمیونٹی کے اندر بھی. تو عابد ساکی صاحب جو ہیں ان کی مدد سے ہم اسلام آباد پہنچے. وہاں پہ عثمان وڈائچ صاحب اور کرنل انعام الرحیم صاحب, کرنل انعام الرحیم حوصلہ دینے والوں میں شامل تھے. عثمان بھائی نے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, جزائے خیر دے, انہوں نے عرضی ڈالی اور پھر ہم نے جا کے تو وہ والا ایف آئی اے کا جو حکم نامہ تھا وہ معطل کروا لیا. اور ادھر سے ہلا شہری دے رہے تھے اپنے میاں داؤد صاحب بھی, کچھ ہو جائے تو میں تھے گا وہاں, ٹھیک ہے خیر. تو یہ تھا جی اب تک کی صورتحال. اور پھر وہ درخواست لگتی رہی, لیفٹ اوور ہو جاتی تھی. یہ تقریباً 2 سال کے اندر جا کے اس پٹیشن میں جان چھوٹ گئی ہے ہماری. اور مجھے پچھلے دنوں بہت زیادہ اریٹیشن ہونا شروع ہو گئی تھی کہ یار کی مصیبت ہے. جب ایک آرڈر ججمنٹ پاس کر دی ہے اطہر من اللہ صاحب نے تو ہم بھی اسی کے تحت فال کرتے ہیں, تو یہ درخواست ہماری قبول کر کے جان چھوڑیں. لیکن بہرحال یہ ہو گیا جی. تو اس میں آپ کو میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ جب آپ کسی کی پوسٹ کے اوپر بھی کمنٹ کرنے لگیں تو بہت محتاط رہیں, کیونکہ جو باندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہوا ہے, جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس طرح کی ایک ورک فورس بنا لی ہے, آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاہل ہیں, یہ اجڑ ہیں, یہ گنوار ہیں, یہ الو باٹے ہیں, آپ اور میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ بیٹھے بٹھائے. اب دیکھیں نا, یہ خاتون اپنے آپ کو بہت پڑھی لکھی کہتی ہے, لیکن انہوں نے لتھی چڑھی تھا پتہ ہی کوئی نہیں. اس نے چوک کے اندر کھڑے ہو کے جرنلسٹوں کے مائک کے سامنے اور کہتی ہے اب اس کو نشر بھی کرنا. اس نے خاکسار کے پلے کھ نہیں چھوڑا, ٹھیک ہے نا. اگر ہمارا پروون ریکارڈ نہ ہوتا اس حوالے سے, کریکٹر کے حوالے سے, اسیدھے اپنے کار رگڑے گئے سا نا جی پایا, ٹھیک ہے نا, جو اس خاتون نے فرما دیا تھا. بھئی کسی نے جاتے ہوئے کوئی مطلب بکواس کر دی ہے تو کیا وہ ضروری ہے کہ ہم پبلک پلیٹ فارم کے اوپر اس بکواس کو دہرائیں؟ آپ کو اپنی بھی عزت کا خیال کرنا چاہیے. کو سانوں بھی معافی دے دیو, تہاڈی مہربانی, ٹھیک ہے. ایویں راہ جاندیاں انہوں نے ہمارے گلے کے اندر یہ والا جو تمغہ تھا یہ لٹکا دیا, اور ہم 2 سال تک جھومتے رہے اس تمغے کو گلے میں ڈال کے کہ کسی طریقے نے ایک گلے سے لتھے. بہرحال آپ نے کسی کے اوپر کسی بھی پوسٹ کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے محتاط رہنا, کیونکہ یہاں پہ ہمارے کچھ احباب ہیں, وزار بڑے شریف ہیں, لیکن خواتین کی پوسٹوں کے نیچے جا کے نا بڑے بڑے جناب کمال کے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. بعض خواتین ہمیں شکایت لگاتی ہیں, دادا آپ نے ان کو فالو کیا ہوا ہے, یہ کون ہے چچڑ ہے کی ہے وہ مگر ہی نہیں لتھن ڈیا. ایسے تمام چچڑوں کو میری درخواست ہے کہ پلے تسی وکیل ہو, ٹھیک ہے, لیکن پائن ایہو جیاں گلاں تو محتاط رہنا ہے. دیکھو اسی بھگتے ہیں 2 سال بھگتان دیتا ہے,
اینی ہاؤ یہ تھی جی، میں نے کہا کہ آج چونکہ جان چھوٹ گئی ہے اور بہت سارے احباب کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے اس کے اندر، لیکن میں اپنے سورسز کو ریویل نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے میں ان کا شکریہ پی گیا ہوں۔ یہ تو میں نے صرف ان دوستوں کا شکریہ ادا کیا ہے جو کہ وکلا تھے اور جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے۔ دعا کیجئے گا دوسرے کیس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری جان چھڑوائے، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، اور ابھی نئی حکومت آنی ہے جس نے نئے کیسز بنانے ہیں نہیں ہونا، اسی بڑے محتاط اپنے مطلب اسی ہوں بہت محتاط ہیں، ایسی کوئی گل کرنی ہی نہیں، نیڑے ہی نہیں لنگنا، ٹھیک ہے نا، کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال کنول شوذیف صاحبہ جو ہیں وہ سنا ہے اس وقت بیرون ملک ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آئرلینڈ میں، ہمیں نہیں پتہ۔ ان کے کاغذات نامزدگی بہاولپور سے جمع کروائے گئے تھے جو کہ قبول بھی ہو گئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ الیکشن بھی لڑ رہی ہیں۔ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اور اطلاع نہیں ہے، میں بہاولپور آج فون کر کے پتہ کروں گا، اب بلکہ تھلے آگے لکھے ہو نا بہاولپور آلے ہو کہ کنول شوذیف اتنے الیکشن لڑ رہی ہے، کیونکہ آر او نے تو ان کے کاغذات نامزدگی جو تھے وہ اپروو کر دیے تھے، کسی نے راز نہیں کیتا کہ 9 مئی دے وچ مفرور ہے گی، کیونکہ خواتین ونگ کی سربراہ کے طور پہ یہ فرنٹ سے لیڈ فرما رہی تھیں، اور میسیجز ایسے جو ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ باجی کنول نے کہا تھا وہاں پہ پہنچے اور یہ کریں اور وہ کریں۔ تو بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آئرلینڈ میں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ چیچو کی ملیاں میں چھپی ہوئی تھیں اور الیکشن کے اندر سامنے آ جائیں گی، منڈی یزمان کے اندر جا کے چھپی ہوئی تھیں، پتہ نہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں بدگمانیوں سے بچائے، اور یہ جو ایک یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل للمحدود پولیوٹیڈ ایڈیشن پیدا ہو گیا نا ہمارے سوسائٹی کے اندر، اور بظاہر انہوں نے ذرائع ابلاغ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، کمیونیکیشن کے، بھلے وہ سوشل میڈیا ہوں یا مین سٹریم ٹی وی چینل ہوں، اس لیے ہمیں وہ بہت بڑی حقیقت نظر آتے ہیں جو کہ وہ ہیں نہیں ہیں، وہ ورچوئل ریئلٹی ہیں، دے آر ناٹ ریئلٹی۔ تو وہ ورچوئل ریئلٹی دیکھ دیکھ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ رکھتے رہتے ہیں۔ خیر ہمیں کوئی ارکالوجی نہیں ہے اس حوالے سے، ہم تو بہرحال اس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرب سجود ہیں کہ اس نے ہمیں اس مصیبت سے جان چھڑائی ہے اور سرخرو کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔